نشین کرنے کے قابل ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. انسان خود جیسا ہو اسے دوسرے لوگ اور دوسرے مسلمان بھی ویسے نظر آتے ہیں. میں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جن میں الفت اور محبت نہ ہو ان میں کوئی بھلائی نہیں. آج محبتیں بانٹنے کا وقت ہے، نفرتیں مٹانے کا وقت ہے. اب اگر ہم بھلے انسان بننا چاہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی آپس میں محبت کا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ محبت اور الفت کو پروان چڑھایا جائے، نفرتوں کو، کدورتوں کو، بغض کو، عناد کو، کینے کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے. یہ ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے. اسی طرح نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. جن میں تعارف پیدا ہو جائے وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جن میں ناموافقت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں. یعنی روحوں کی اگر آپس میں موافقت ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں، اور اگر ناموافقت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہ ملتا ہو تو پھر ایک دوسرے سے دوری ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. تو یہ جب روحیں اکٹھی تھیں اس وقت کی موافقت یہاں پہ بھی دوستی کا سبب بنتی ہے، اور یہاں پہ عداوت اور دوریاں یہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان کی وہاں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں ہو پائی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مومن کا آئینہ ہے. اب جب بھی تفرقہ نمودار ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل میں دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے. تو جب ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو جواب نفرت سے ملتی ہے، اور اگر ہم محبت بانٹنے والے بن جائیں تو پھر جواباً ہمیں بھی محبت ملے گی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اچھا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، اور جب برا کام ان سے سرزد ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ برا کام ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اچھے کام کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہونا ضروری ہے، اس کی طرف رغبت ہو. اور انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، پشیمان اور شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ مومن کا شیوہ ہے. اور یہ وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جس کے اپنانے سے ہماری زندگی انقلاب کی طرف جا سکتی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. لوگوں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. لوگوں کو معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ رحمت، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہوگا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، تو چھوٹی موٹی غلطی پر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہ صاحب ایمان لوگوں کا شیوا ہے.
اور یہ ان لوگوں کا شیبہ ہے جو صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور روایت جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی سے معافی مانگی، اب یہ الفاظ غور طلب ہیں، کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان سے معافی مانگی اور اس نے قبول نہ کی تو اس کو حوض کوثر پر آنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص غلطی کر بیٹھا اور آپ کے پاس آ گیا اور معافی کا خواستگار ہوا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے نادم شخص کو معاف نہ کیا جو خود معافی مانگنے آیا تھا تو وہ حوض کوثر پر جانے سے محروم ہو جائے گا، جہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حوض کوثر پر خود تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، وہاں سے محرومی ہوگی جو معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی معافی نصیب ہو تو کسی سے خطا سرزد ہو جائے، کسی نے غلطی کر دی تو اس کو معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، جس کے حاصل کرنے سے ہماری زندگی انقلاب کی طرف جا سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اہل اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خادم خدمت گزار ہوتے ہیں، نوجوان لوگ، اور اہل علم علماء فضلاء کی مجلس میں بھی کچھ نوجوان علم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بعض اوقات خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کو خدمت پر جو مامور کیا جاتا ہے، اس کے اندر ان کی اصلاح نفس بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال استبل کے گھوڑوں جیسی ہے، مومن کی مثال استبل کے گھوڑوں جیسی ہے، وہ استبل میں ہی گھومتا ہے اور وہیں لوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی غلطی کرتا ہے مگر آخر کار ایمان کے مرکز کی طرف واپس آ جاتا ہے، اس لیے اپنا کھانا پرہیزگاروں اور نیک مومنوں کو کھلاؤ۔ یعنی کھانا کھلانا بھی نیک لوگوں کو چاہیے، اور جو نیک مومن ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبت کو رکھنے سے انسان کی طبیعت بھی خیر کی طرف چلی جاتی ہے، اور انسان اگر فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اور ان پر اپنی عنایات کی بارش کرے گا تو ان کا رنگ بھی انسان پہ چڑھتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کے لیے مفید ہے، اور برے لوگوں کی صحبت